السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قربانی کے متعلق تفصیلی معلومات دوں گا، کیونکہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت سے لوگ ہم سے جب جانور خریدتے ہیں تو فارم پر آ کے یہ سوال کرتے ہیں۔ آج آپ کو ان سب سوالوں کے جواب دیے جائیں گے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو جانور کے اندر جو عیب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قربانی نہیں لگتی اس کے بارے میں تفصیلی معلومات دی جائے گی، اور سب سے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ منڈی میں ہمارے ساتھ کس طرح قربانی کے جانوروں میں فراڈ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ کس طرح ہمیں دھوکے سے غلط جانور بیچ دیتے ہیں، تاکہ آپ کو ان ساری باتوں کا علم ہو، کیونکہ قربانی ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کو احسن طریقے سے ہی ادا کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جو ہم سے اور عام سوال ہمارے ذہنوں میں قربانی کے متعلق اٹھتے ہیں، آپ کو ان سب کے جواب دیے جائیں۔ سب سے پہلے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ جس شخص پر قربانی واجب ہے اور اگر وہ جان بوجھ کر یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کرے تو وہ نقصان میں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ گناہ گار بھی ہے۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے تو اس کو چاہیے وہ قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے اپنی قربانی کرے۔ دوسرا سوال جو عام پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کیا قربانی کرنے والا اپنے بال یا ناخن کٹوائے یا نہ کٹوائے؟ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا اسے چاہیے چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک اپنے بال، ناخن اور مردار کھال وغیرہ نہ کٹوائے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ حاجیوں سے قدر مشابہت ہو جائے، کیونکہ جو لوگ احرام میں ہوتے ہیں وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹتے۔ البتہ اگر کسی شخص نے اپنے بال یا ناخن وغیرہ کٹوا لیے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، قربانی درست ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مالیت کا سامان یا اس کے برابر تجارتی سامان موجود ہو تو وہ شخص مالک نصاب ہے۔ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک ہی بکرا قربان کر دیتے ہیں، حالانکہ گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں، اس لیے ان سب پر قربانی واجب ہوگی۔ سب کی طرف سے کیا گیا ایک بکرا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک بکرا صرف ایک ہی شخص کے لیے قربانی واجب کر سکتا ہے، کیونکہ بکرے کی صرف ایک قربانی ہوتی ہے۔ گائے، اونٹ وغیرہ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں۔ نابالغ کی طرف سے اگرچہ قربانی واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے۔ بالغ اگر اپنی اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت لے، ان سے اجازت لیے بغیر واجب ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کے وقت قربانی کرنا ہی لازم ہے، اس کی جگہ کوئی اور چیز قائم مقام نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر آپ سوچیں کہ میں ایک بکرے کی قیمت کے مطابق صدقہ کر دوں تو یہ آپ کی قربانی میں نہیں آئے گا۔ قربانی کے لیے آپ کو قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ کی عمر 5 سال، گائے کی 2 سال، بکرا، دمبا، بھیڑ کی 1 سال، یہ جانور قربانی پہ لگتے ہیں۔ اگرچہ اگر آپ بھیڑ کرتے ہیں تو وہ 6 ماہ کی بھی لگ جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دور سے دیکھنے میں کم از کم 1 سال کا لگے تو پھر آپ اس کی قربانی کریں، نہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ 1 سال کا جانور کو قربان کریں۔ اب میں آپ کو ایسے جانوروں کے متعلق بتاتا ہوں جو عیب دار ہیں، جن کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ منڈی میں جائیں یا جانور کہیں سے بھی خریدیں تو ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اگر جانور میں یہ علامات پائی جائیں تو آپ اس جانور کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانور خرید لیں۔ عیب دار چیزیں بتانے کے بعد میں آپ کو یہ بھی پھر بتاؤں گا ویڈیو کے آخر میں کہ جو عیب ہیں اس کو جو بیوپاری ہیں وہ کس طرح چھپا لیتے ہیں منڈیوں میں، تاکہ آپ کو اس چیز کے بارے میں بھی علم ہو۔ سب سے پہلے ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔
ایسا جانور جس میں ہڈیوں کا مغز نہ رہا ہو، یعنی کہ کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکتا ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جو ظاہری بیمار نظر آتا ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جو لنگڑا ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جو اپنے پاؤں پر چل کر خود قربان گاہ تک نہ جا سکے، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کے پیدائشی کان نہ ہوں، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یا کان کٹا ہو، یا وحشی جانور جیسے نیل گائے اور جنگلی بکرا وغیرہ، ان جانوروں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ خنسی بکرے کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جو جلالہ یعنی کہ صرف غلیظ کھاتا ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یا وہ جانور جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کان، دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کاٹ لیے گئے ہوں، ایسے جانور بھی قربانی کے لیے قربان نہیں کیے جا سکتے۔ جس کی ناک کٹی ہوئی ہو یا دانت نہ ہو، وہ جانور بھی قربانی پہ نہیں لگے گا۔ جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یا جس کے تھن خشک ہوں، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ بکری میں 1 تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 تھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر سینگ تھے اور جڑ سمیت ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر سینگ ٹوٹ گیا لیکن جڑ موجود ہے، اوپر سے سینگ ٹوٹا ہے، تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور اس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا تو یہ عیب مضر نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ اگر جانور قربانی کرتے وقت آپ سے بھاگ گیا اور آپ نے اس کو فوراً پکڑ کر ذبح کر لیا تو پھر بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے وقت آپ وہاں موجود ہوں اور اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کریں۔ اگر آپ خود قربانی کرنا نہیں جانتے تو دوسرے شخص کو قربانی کرنے کی اجازت دیں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اس وقت وہاں حاضر ہوں۔ قربانی کی اور قربانی کرتے ہوئے اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آئے، اگر وہ بچہ زندہ ہے تو آپ اس کو قربان کر کے اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بچہ مرا ہوا ہے تو آپ اس کو پھینک دیں، مردار تصور کیا جائے گا، لیکن ایسے بچے کی ماں کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنا جانور کسی دوسرے سے ذبح کروایا اور اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا، پھر قربانی دونوں نے مل کر کی، ایسی صورت میں دونوں کا بسم اللہ کہنا لازم ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی چھوڑ دیا اور یہ سوچا کہ دوسرے نے پڑھ لی ہوگی، ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی، دونوں کا بسم اللہ پڑھنا لازم ہے۔ اس کے بعد جو اکثر سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کی کتنی رگیں کٹ جانی چاہیے؟ تو جانور کی 4 رگیں کٹنی چاہیے۔ ایک وہ جس سے سانس لیتا ہے، دوسری وہ جس سے کھانا کھاتا ہے، اور 2 رگیں وہ جو اس کے دونوں سائڈوں پر اگل بغل میں ہوں گی، جن سے ان کی خون کی روانی ہوتی ہے۔ ان 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، پھر آپ کا جانور ذبح میں تصور کیا جائے گا۔ قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ قربانی کا جانور اور ذبح کرنے والا دونوں قبلہ رو ہوں۔ ہمارے علاقے یعنی کہ پاک و ہند میں قبلہ مغرب کی طرف ہے، اس لیے جانور کو لٹاتے وقت اس کو ساؤتھ کی طرف لٹائیں اور ساؤتھ کی طرف لٹائیں اور بائیں پہلو کی طرف لٹائیں تاکہ اس کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو جائے اور اس کا منہ قبلہ رو ہو جائے۔ جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا۔ جانور کو قربانی کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح چارہ اور پانی دیں۔ جانور کو لٹانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے، اور یہ احسن طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو عام سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کیا قربانی میں عقیقے کا حصہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، گائے اور اونٹ میں آپ عقیقے کا حصہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وصیت کی قربانی کے گوشت کا مسئلہ۔ اگر آپ منت یا کسی مرحوم کی وصیت کی قربانی کریں تو اس کا سارا گوشت آپ
کو غربا مساکین میں تقسیم کرنا واجب ہے۔ ایسا گوشت نہ آپ خود کھا سکتے ہیں نہ مالداروں کو کھلا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منڈی میں ہمارے ساتھ کس کس طرح فراڈ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جانور کا دو دانت ہونا۔ دو دانت، اگر آپ جانور کا دو دانت دیکھیں سامنے والے، اگر اس کا نیچے والا حصہ ضرورت سے زیادہ سرخ یا سوجا ہوا ہے تو ایسے جانور کو نہ خریدیں، کیونکہ ایسی صورت میں جانور کو زبردستی اس کے دانت توڑ کر اس کو دو دانت کیا گیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر پوری نہیں، اس کو دو دانت بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد جانور کی اکثر دم ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے نقلی دم یا کسی اور جانور کی کسائی سے دم لے کر کسی طریقے سے الفی وغیرہ یا کسی اور چیز سے انہوں نے چپکائی ہوتی ہے۔ اس لیے دم کو بخوبی غور سے دیکھ لیں یا تھوڑا سا ہاتھ سے پکڑ کے دیکھ لیں کہ کہیں سے دم اس کی 2 نمبر تو نہیں جوڑی ہوئی۔ اس کے بعد اگر جانور کے کسی حصے پر بہت زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے، جس کو ہم عام زبان میں گارا کہتے ہیں، تو خیال کر لیں کہ اس کے نیچے کسی زخم کو تو نہیں چھپایا گیا۔ اکثر بیوپاری جانور کو چوٹ وغیرہ لگ جائے تو اس کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر مٹی کا لیپ کر دیتے ہیں، تاکہ دیکھنے والے کو یہی محسوس ہو کہ جانور گندا ہے اور اس کو نہلایا نہیں گیا، حالانکہ اکثر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کسی زخم کو چھپایا گیا ہوتا ہے۔ جو اس کے بعد جانور بہت زیادہ سجایا گیا ہو، جس کے اوپر بہت زیادہ جھالر وغیرہ اور کپڑے وغیرہ ڈالے ہوں، تو ایسے جانور کو بھی بخوبی غور سے دیکھ لیں، اس کا سارا سامان اتروا کے چیک کر لیں کہ کہیں ان چیزوں کے نیچے اس خوبصورتی کے اندر جانور کے عیب کو تو نہیں چھپایا گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے نوٹ کر لینی ہیں، کیونکہ آپ نے منڈی کے اندر ہونا ہے، منڈی کے اندر آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں، تو ان چیزوں کو چیک کرنے میں، دیکھنے میں آپ کا کوئی عیب نہیں۔ آپ ان کو دیکھیں اور پھر اپنا جانور خریدیں، کیونکہ اگر آپ عیب والا جانور خرید لیں گے تو ایسی قربانی آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ پچھلے سال کراچی کی منڈی میں کچھ ایسے کیس بھی دیکھنے کو ملے جس کے اندر جانور کے دانتوں کے اوپر نقلی دانت چڑھا کر اس کو 2 دانت بنایا ہوا تھا۔ ایسی صورت میں جب آپ منڈی میں جانور خریدنے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ جانور کے 2 دانت چیک کرتے ہوئے ان کو اچھی طرح ہلا کر بھی دیکھ لیں۔ امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ میری اس ویڈیو کو آگے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔